اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر کر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، اور دریائے دجلہ سرخ ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ تو میں نے تمہیں بتایا نا کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سے طاقت نکل گئی اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئے اور اتنی بڑی تاتاری طاقت سے لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، تو وہ قوم جو دنیا میں اسلام مٹانے آئی تھی وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ اوغدائی اس کو اپنا جان نشین بنایا، اور طولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گیا اور مسلمان بے بس اور حقیر، بے بس اور حقیر، اور کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایباقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں، تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس سے دعوت چلتے چلتے برکا خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وہ جب موقع پاتا تو برکا کو اسلام کی باتیں سناتا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو جب وہ قافلے والے آئے تو اس نے برکا خان سے ملایا۔ برکا جو تھا نا، اس نے جب دعوت سنی تو مسلمان ہوا، اور پوری روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا۔ تاریخ لکھنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فتح کرنے والی قوم نے اپنے غلاموں کا دین قبول کر لیا۔ ہر کوئی بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ غلاموں کا کلمہ بادشاہوں نے پڑھا۔ تو ایک نسل پوری چنگیز خان کی مسلمان ہو گئی۔ اب ہلاکو جو تھا وہ مصر ایک ملک باقی رہ گیا تھا، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا۔ تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے برکا خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے ہمارا ساتھ دے۔ تو برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پہ حملہ چھوڑ دے ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ خط ہلاکو نے پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے برکا خان کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چنگیز کا قانون یاسا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو برکا خان نے اس کو جواب دیا وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو مصر پہ حملہ کرے گا، میں تجھ پہ حملہ کروں گا۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔
4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اغدائی، چغتائی، تولوئی۔ ہلاکو تولوئی کا بیٹا ہے اور برکا اباقہ کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے، تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا۔ یہ دونوں عیسائی تھے، تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ اللہ نے برکہ کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں، جو میں ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا۔ جب اغدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا۔ قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا۔ ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا، تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پر پہنچے، تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی، اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا۔ 658 میں رکن بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے، تو برکا خان آگے آیا۔ یہ دونوں کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا، تو وہ عیسائی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہنے ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا، عیسائیوں کے 3 خدا ہوتے ہیں، کہ ترائے خدا بھی وہ ہے، جب میں خدا تھا ہی کوئی ہوتا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ احمد وہ ہلاکو جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانوں دے ہاتھ اجرائی کوئی نہیں گئی، زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، تلوار شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی ہیں؟ تو اللہ نے کیا کیا، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت ہے انہوں کو کلمہ پڑھا دی۔ تو اب برکا خان کی اولاد مسلمان، یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر تولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی، ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا۔ جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچے، بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی، تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں، ورنہ نہیں۔
اس کے غلام کا نام تھا جراش. وہ کیسا غلام تھا؟ وہ 5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے. ساڑھے کو بستر نہیں چاہیا جاتا، سلیپنگ بیگ تو پورا اٹھا چاہ لیں گے ایڈی بلا. تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی، تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کے ہی ہو. بھائی تو دلیل کی بات سن کا، میں دلیلہ کو نہیں جانتا، میں صرف لڑائی جاننا. یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں. تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں. تو انہوں نے رات کو اپنے رب سے بات کی، مولا ہن تیری مرضی مروانا ہی مروا چھا، جنہوں نے کلمہ پڑھوانا ہی تو میں نے جتا چھا. یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگ کھڑا ہمیں بدا کے گلاں دسی جاندے ہیں. یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے، اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے. ہسٹری آف اسلام ایک کتاب ہے، میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں. وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس. تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھتے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا. یہ کیا سچائی ہے اسلام کی. اس نے کہا جی میں لڑوں گا. اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آخر لگے ماڑ کو ہونے ماریا جانا. تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا. اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا، اللہ یوں کہا اللہ. تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا تو ڈھے کے تو بے ہوش ہو گئے. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہوں تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے. ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں. منگولیا میں اس کی قبر ہے، قبر ضائع نہیں ہے. منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے. اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا. جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے میں داخل ہوئے. صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی، قبلائی خان. قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے. ادھر جو مسلمانوں کی حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ جو قوم اٹھی تھی کہ ہم نے دنیا سے اسلام مٹا دینا ہے ان کو طاقت سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو فوجوں سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو کلمے کی سچائی نے غلام بنا دیا.